جو انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا کی خواہشات پھر اس پر غالب ہو جاتی ہیں، بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے جو دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام راستے کو اپناتا ہے۔ کسی کو مال چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کوئی کسی خاص شخص سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کو کار کوٹھی بنگلہ چاہیے۔ اب بجائے وہ اللہ سے مانگنے کے، حلال چیزیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ پڑھے، دعائیں مانگے، اپنے رب سے مانگے، جائز ہے، لیکن وہ ناجائز راستے اختیار کرتا ہے، جادوگروں کے دروازوں پہ جاتا ہے، کالے علم یا جھوٹے دعوے دار نور علم کے، ان کے ماہرین کے پاس جا کر سب سے پہلے اپنا عقیدہ برباد کرتا ہے، پھر اپنا مال برباد کرتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے نادان ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی خواہش نہیں، وہ کسی جادوگر کے پاس جادو کروانے اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ لوگوں کی خوشی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی میاں بیوی بڑی محبت سے رہ رہے ہیں تو ان کا محبت سے رہنا اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی اولاد اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے، اس ظالم سے یہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے میاں بیوی میں تفریق کروانے کے لیے، ماں باپ اور اولاد میں تفریق کروانے کے لیے، فرما بردار اولاد کو باغی بنانے کے لیے، کسی کا سکون برباد کرنے کے لیے۔ وہ کالے علم کے ماہر یا نور علم کے ماہر، یہ جھوٹے دعوے دار اور شیطان کے پجاری، ان کے در پہ جا کے سب سے پہلے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، پھر اپنا مال برباد کرتا ہے تاکہ دوسروں کو مصیبتوں میں پھنسا دے۔ ان سب کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت میں کتنی سچائی ہے اگر ان کو یقین ہو ایمان کے اوپر۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ اس سارے جادو کو باطل کر دے گا، اپنے بندوں کو ان کے مکر و فریب سے بچا لے گا۔ اور اس مکر و فریب کے کروانے کے چکر میں اگر آپ اپنا ایمان، اپنا مال اور اپنا وقت برباد کر چکے ہیں تو پھر آپ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے، اہل ایمان کے لیے قرآن حکیم کی یہ آیت کتنا سکون دیتی ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جہاں سے مرضی آ کے وار کرے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے جڑ جائیں۔ جو ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اس سے اپنا تعلق جوڑیں گے، ہمارے دلوں میں سکون کا سمندر اترنا شروع ہو جائے گا۔ سب جادوگر اور ان کے پاس جانے والے، دن اور رات محنت کرنے والے، مال کھپانے والے، وقت برباد کرنے والے، اللہ ان سب کو برباد کر دے گا۔ ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور ان کی آخرت بھی برباد ہوگی، اور اہل ایمان کے دلوں کو اللہ سکون دے گا۔ ان کی آخرت کی بربادی کے لیے قرآن حکیم کی یہی ایک آیت کافی ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، پھر توبہ کیے بغیر یہ مر گئے، تو ان کو جہنم کا عذاب اور ان کے لیے جلا دینے والا آگ کا عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سب فتنوں سے محفوظ رکھے، تمام اہل ایمان کو محفوظ رکھے، اور اپنی ہر نعمت پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی اس پہ شکر کرنے والا، کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کرنے والا بنائے۔ اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے، اپنے مال اور وقت کو برباد کرنے کے لیے کسی جادوگر کے در پہ نہ جائیے کہ یہ شیطان کے پجاری ہیں، اور اگر آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے تو آپ کے دل سے بھی ایمان کا نور نکل جائے گا۔